اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ہماری طب اسلامی اور طب اہل بیت کے حوالے سے اور اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے، اس میں سے ایک بہت اہمیت رکھنے والی بحث یہ ہے کہ انسان کے لیے انسان کا جو خالق ہے وہی انسان کے لیے قوانین بنا سکتا ہے اور وہی انسان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ چونکہ انسان کے بارے میں بہتر جانتا ہے تو اسی وجہ سے انسان کے لیے قوانین بناتا ہے اور شریعت بناتا ہے انسان کے لیے، اور اس دنیا میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی قوانین ہیں، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ متعلق ہو یا انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ متعلق ہو یا انسان کی روحانی اور اخلاقی معنوی زندگی کے ساتھ متعلق ہو یا انسان کی جسمی فزیکلی امور کے ساتھ متعلق ہو، تمام کے لیے قوانین بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور خالق کو بہتر علم ہے اس انسان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اسی انسان کے لیے جس طرح شفا کے بارے میں ہم نے آیات پچھلے ویڈیوز میں ایک ویڈیو میں شیئر کی، اس میں شفا کے حوالے سے جو آیات ہیں تو اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولین طبیب، سب سے پہلے طبیب پروردگار عالم ہے۔ انسان کے لیے سب سے پہلا طبیب، سب سے پہلا ڈاکٹر پروردگار عالم ہے۔ جس طرح اس آیت میں جو آیت آپ مومنین کی خدمت میں پیش کی گئی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی جب میں مریض دیتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، جو شفا دینے والا ہے طبیب، وہی طبیب ہے۔ اصلی طبیب وہ ہے جس نے اس انسان کی خلقت کی ہے اور انسان کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اس میں دعائے جشن کبیر میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ یا من یشفی المرضی، اے وہ جو مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ یا ایک اور جملے میں ہے یا جابر العظم الکثیر، اے وہ پروردگار جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جبران کرنے والے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے ہیں۔ جب انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ انسان کا فزیکلی مسئلہ ہے، لیکن اصل جوڑنے والا، اصل شفا دینے والا، اصل طبیب وہ پروردگار ہے، جو اپنی قدرت، اپنے علم، اپنی مشیت، اپنے ارادے کے ساتھ اس انسان کے لیے شفا کا سبب بنتا ہے۔ یا ایک اور روایت میں ہے کہ الدواء من القدر وهو ينفع من یشاء بما یشاء، یہ فرماتے ہیں، روایت میں یہ موجود ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ علاج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، یعنی اس کے تقدیر کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہو تو انسان کو شفا مل سکتا ہے، اور جو انسان بھی یہ چاہے تو اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور اسی طرح اس کو نفع دیتا ہے۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو مرض لاحق ہو جاتی ہے تو اس بیماری کا اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اصل شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں ہے، اصل شفا دینے والا طبیب نہیں ہے، اصل شفا دینے والا حکیم نہیں ہے۔ اصل شفا دینے والا وہ پروردگار ہے جس نے اس انسان کے لیے روح، جسم، انسان کی تمام چیزوں کے بارے میں اس کو علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر اس انسان کو اصل شفا وہی دے سکتا ہے جس کو ان کے تمام چیزوں کے بارے میں علم ہے۔ تو ابھی یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ ڈاکٹر، یہ طبیب، یہ حکیم، یہ جو سائنسدان ہے جو بہت زیادہ تجربیات کرتے ہیں آج کل کی دنیا میں، پھر ان کا کیا رول ہے یہاں پہ؟ ان کا رول جو ہے یہ ایک واسطہ ہے، واسطہ ہے اس انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبیب کو، اس حکیم کو اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی لطف کے ساتھ، اپنی کرم کے ساتھ اس کو کچھ چیزیں
اس نے سیکھی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی انہی مخلوقات میں سے، جڑی بوٹیوں میں سے، مختلف چیزوں سے وہی چیزیں نکال کر اسی انسان کو دے دیتا ہے، اس انسان کو دے دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ گارنٹی کے ساتھ کہے کہ ضرور آپ کو شفا ملے گا، کیونکہ شفا دینے والا یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ حکیم نہیں ہے، یہ طبیب نہیں ہے، بلکہ شفا دینے والا پروردگار عالم ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ تھا جس کی طرف توجہ دینا ضروری تھا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، فقال موسیٰ بن عمران، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب ممن الداء، اے میرے پروردگار عالم سے پوچھا کہ یہ علاج جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ اے میرے پروردگار، جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو اس انسان کا علاج کہاں سے ہے، کون دیتا ہے اس کو، شفا دینے والا کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا، قال منی، یہ شفا جو ہے اس مریض کے لیے میری طرف سے ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ممن الدواء، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو دوا ہم دیتے ہیں، یہ جو معالج ہوتا ہے، یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے درمیان میں، یہ پھر اس کا کیا رول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال منی، کہتے یہ بھی میری طرف سے ہے۔ قال فما یصنع الناس بالمعالج، یہ معالج جو ڈاکٹر ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علاج بھی میری طرف سے ہے، اور یہ جو دوا ہے یہ بھی میرے طرف سے ہے، اور یہ جو ڈاکٹر کی حیثیت ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ قال یطیب بذلک انفسہم فسمی طبیب لذالک، طبیب جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اور مریض کے دل کو خوش کرے، دل کو سکون دے، دل کو آرام دے، اور فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے طبیب کو طبیب کہا جاتا ہے کہ وہ مریض کے ساتھ مدارا، نرمی اور خوش اسلوبی اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ جو طبیب کی نرمی ہے، یہ طبیب کا جو رویہ ہے، یہ طبیب کا جو اخلاق ہے، یہ حکیم کا اور ڈاکٹر کا جو اخلاق ہوتا ہے، یہ اخلاق اس مریض کی روحیات، اس مریض کی نفسیات، اس مریض کی ذہنیات پہ اتنا اثر ڈالتا ہے کہ ان اثرات کی وجہ سے مریض کی بیماری جو ہے وہ ہلکی پڑ جاتی ہے۔ جب اس کی بیماری ہلکی پڑ جاتی ہے، وہ آسانی سے اپنی بیماری کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو ایک بنیادی نقطہ یہی ہے کہ طبیب جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ مریض کی جو روحیات ہیں، مریض کی جو نفسیات ہے، وہ ایسے بن جائے، اس پہ ایسے وہ متاثر ہو جائیں طبیب کے رویے سے، اچھے رویے سے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر، ایک طبیب اور ایک حکیم مریض کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے، ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کہ اس کے روحیات کو بری طرح متاثر کرے، تو اس وجہ سے اس کی بیماری میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک طبیب اور ایک حکیم کے پاس اور ایک ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے تو مریضوں کی چیک اپ نہ کریں، لیکن اگر وہ چیک اپ کرنا چاہتا ہے تو بالکل آرام سکون کے ساتھ وہ چیک اپ کرے، اور خود کو یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک معالج کے عنوان سے بیٹھا ہوں، اور میں خدا کی لطف و کرم سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ اس انسان کو اور اس مومن کو، اس مسلمان کو میرے ہاتھ پہ شفا مل جائے انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی لطف و کرم سے، جو اصلی طبیب، اصلی حکیم وہی پروردگار ہے، وہ اپنی لطف و کرم سے اس کے ہاتھ میں شفا رکھے گا، اور جب اس کے ہاتھ میں شفا رکھے تو اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔